الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات نے عبادت کے اندر مدد مانگنے کا حکم دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ مدد مانگو۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے، جو لوگ زیادہ عبادت و ریاضت نہیں کر پاتے، تو ان کے دل میں اللہ کا ایک خوف رہتا ہے، عاجزی رہتی ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آگے جا کے اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ تو جو لوگ عبادت و ریاضت میں وقت صرف کرتے ہیں، ان کے لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نفس ان کو بھٹکا دیتا ہے۔ اس لیے جہاں بندگی کی بات کی، ایاک نعبد کی بات کی، تو وہاں ساتھ یہ کہا کہ مدد مانگو۔ اور بھی بڑی جگہوں پر رب کائنات نے اسی طریقے سے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ سے مدد مانگو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اس طریقے سے جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر تمہیں اللہ یہ توفیق دے دے کہ تم اچھے رستے پہ چلنا شروع ہو گئے ہو، تو اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ کیونکہ جب انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر خناس ہے، پھر نفس ہے۔ یہ تین دشمن ہیں انسان کے ساتھ ہر وقت جڑے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہوتے۔ تو خطرہ ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں وہ غلط طرف نہ لے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک مرید آسنالیہ نہیں آتے تھے، پہلے بڑا آتے تھے، پھر وہ آنا کم ہو گیا، گرمی رہتے تھے۔ تو ان کے دوستوں نے، یاروں نے، بیلیوں نے پوچھا اہل طریقت نے کہ کیا بات ہے، تم کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے پہلے تو ٹال مٹول کی، پھر اس نے بتایا کہ مجھ پہ تو اللہ کا کرم ہی بہت زیادہ ہے، ساری رات جنت کی سیر کرتا ہوں، ساری رات اس طریقے سے سیر میں میری گزرتی ہے، میری پرواز بڑی اعلیٰ ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، بڑی بات ہے۔ انہوں نے جا کے سرکار سے عرض کی کہ حضور وہ تو اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میری پرواز بڑی اعلیٰ ہو گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کو کہ اس طریقے سے کرنا، اس کو کہنا کہ جب کل تمہیں وہ سیر پہ لے کے جائیں نا، تو تم ادھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لینا۔ ٹھیک، انہوں نے جا کے پیغام دے دیا۔ وہ رات کو
اس کے معاملات شروع ہوئے، پرواز والے، وہ سیر و تفریح والے اچھے طریقے سے چل رہے تھے، تو یکدم اس کے ذہن میں آیا کہ میں پڑھ کے تو دیکھوں کہ آیا اس پڑھنے سے کچھ ہوتا بھی ہے یا ویسی بات ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ باغ و بہار، پھل پھول، وہ خوشبوئیں، وہ سارا کچھ غائب ہو گیا ہے اور وہ گند میں پڑا ہے۔ تو وہ پھر بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے عرض کی کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا، معافی مانگی، عرض کی، فرمایا وہ تو ساری شیطان اور نفس تجھے سیر کروا رہا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو جب یہ وہ مقام ہے جب انسان کسی مقام و مرتبے کی طرف سفر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اچھی سپیچ کر لیتا ہے تو لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، تو کیا وہ اس واہ واہ سے خوش تو نہیں ہوتا؟ واہ واہ تو اللہ کی ہے، کرم تو اللہ کا ہے، اس کی طرف سے ہے سب۔ اس لیے یہ اہل نسبت جو لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے کوئی چھت آسمان کے اوپر نور ظاہر ہوا تو اس آواز آئی کہ تیرے لیے کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے مرضی کر، جو مرضی کر، تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ جو نور تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے بڑی بات کی، اس نے کہا کہ اے شیطان تھا وہ، اس نے کہا کہ اے غوث، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ بھی بڑی بات تھی، واقعی غوث پاک علمی درجہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا نہیں، بکواس نہ کر لئیم، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے آقا نے مجھے بچا لیا، میرے پیر مرشد نے مجھے، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اپنے آپ پہ بات نہیں آنے دی، اور جو لوگ اپنے آپ پہ بات نہیں آنے دیتے وہ ہمیشہ صحیح رہتے۔ میرے منہ میں میری زبان نہیں، میرے جسم میں میری جان نہیں، نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ اگر کوئی کمی ہو تو اس کو خود کی طرف منسوب کر لیتے ہیں کہ مجھ میں یہ کمی ہوگی، لیکن اگر کوئی کرم کی بات ہو تو وہ اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ لوگ۔ ہمارا کیا طریقہ کار ہے، کوئی کمی ہو تو وہ تو ہم کو نظر ہی نہیں آتی، اپنی کمیاں تلاش کرنا ہی بہت مشکل ہے، اپنی غلطیاں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسے کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا؟ اگر نیوٹرل ہو کے اس کی حکمت کو ڈھونڈا جائے تو ہمیں اتنی پیاری حکمت ملے گی، جب وہ حکمت ہمیں سمجھ آ جائے گی تو اگلا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، یہ سورت ہم روز پڑھتے ہیں نماز کے اندر، پانچوں وقت، اور پھر کتنی رکھتے ہیں، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنی لازمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب کائنات یہ میسج دے رہے ہیں کہ بندو، اگر تمہیں توفیق مل جائے نیک کام کرنے کی تو اللہ کے حضور شکر ادا کرتے رہا کرو، کیونکہ اگر یہ توفیق تمہیں مل رہی ہے نیک کام کرنے کی تو یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ تمہیں توفیق مل جائے۔ ہر لحظہ اس کا شکر ادا کرتے رہو اور عاجزی کا دامن پکڑے رکھو، یہی آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور یہی بزرگوں کا شیوا ہے۔ اس لیے جب انسان نیک رستے پہ چلتا ہے تو اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں وہ تکبر کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے نا، یہ میری چادر ہے، اور جب کوئی مجھے میری چادر کو کھینچتا ہے تو مجھے بڑی عجیب لگتی ہے۔ عاجزی، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کتنی کامیابی سے چل رہا ہے تو اس کے اندر عاجزی دیکھ لو کہ عاجزی کتنی ہے۔
ہم 5 وقت کی نماز ادا کر کے پورے محلے کو، پوری دنیا کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہم تو نماز ادا کر رہے ہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ اس دنیا کے لیے تھوڑا کیا ہے یار، یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں، پتہ نہیں اس کی ہاں مقبول ہیں کہ نہیں ہیں، اسے کیسی لگ رہی ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے۔ فرمایا کہ نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو بات تو پھر وہی آ جاتی ہے نا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ بات تو وہی، بات ساری رب کی ہے، تو تم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تم اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد، تم اس کے ساتھ دوستی کر لو نا، تم اس کے ساتھ محبت کر لو، اس کے ساتھ دوستی والا رشتہ اپنا لو، تاکہ تمہارے اندر کوئی کمی بھی ہوگی تو وہ اس کو بھی بہتر کر دے گا، اس کو سے بھی درگزر کر دے گا، اور وہ چاہے گا تو اس کے کرم سے تمہارے اندر نورانیت بڑھتی جائے گی، روحانیت بڑھتی جائے گی، درجات بلند ہوتے جائیں گے، قربت الہی کا سفر ہوتا جائے گا۔ اس لیے اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب انسان نیک رستے پہ چلے۔ اور عشق جو ہوتا ہے یہ تو ویسے ان چیزوں سے بالا تر ہے، نیکی بدی سے، وہ چیزوں ان چیزوں سے بڑا آگے نکل جاتا ہے۔ وہ یار کی بات کرتا ہے، وہ نہ نیکی کی بات کرتا ہے، نہ جنت کی بات کرتا ہے، نہ دوزخ کی بات کرتا ہے، نہ اجر کی بات کرتا ہے، نہ ثواب کی بات کرتا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، رب ان کو کہے گا کہ میں تمہارے بتوں کو، تمہارے خداؤں کو دوزخ میں پھینکنے لگا ہوں، کوئی ہے جو اپنے خداؤں کے ساتھ دوزخ کو میں چھلانگ لگا دے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں، ہمارے خداؤں کو پھینک دے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو رب کائنات فرمائے گا اب میں آپ کو اپنے عاشقوں کا حال دکھاتا ہوں۔ لوگ کھڑے ہوں گے سامنے، فرمائے گا عاشقوں ادھر آؤ میری بات سنو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے عشاق، اللہ فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا کہ دوڑ کر دوزخ میں چھلانگ لگا لو۔ وہ ایک منٹ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے آقا کا حکم، میرے مولا کا، میرے یار کا حکم ہے، دوڑ کے چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، بس عاشقوں کا جلوہ دکھانا تھا۔ بن عشق نہ منزل ہتھ آوے، بن عشق نہ بندیاں باتانے، جے عشق نہیں تینوں سونے دا بیکار بانگ سلاتا نے۔ عشق نہیں ہے نا تو پھر عبادت نہیں رہتی۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بڑا فرمایا، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی خالصیت نصیب فرمائے، خالص عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔